اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتوں کو نازل کیا تھا۔ اگر یہ ایک قدم بھی آگے بڑھا تھا تو دنیا والے دیکھتے کہ کسی انسان کی بوٹیوں کو کس طریقے سے الگ کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے نوچ کر وہ ابھی بھی جب چاہے گا وہ حکم کر دے گا اور تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ لہذا اس زمین کے بنانے والے کے جو عظیم محبوب ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی گستاخی سے باز آنا چاہیے۔ شخص کو اسی کے بیٹوں نے اسی رات میں قتل کر دیا۔ گستاخی جب کی تو رب العالمین نے کبھی ان کے گھروں سے اور کبھی ان کے گھروں سے باہر سے آوازیں بلند کی، ایسے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْد۔ دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں گفتگو کا موضوع ہے تحفظ رسالت اور ہماری ذمہ داریاں۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس بات کی آلوچنا کی جا رہی ہے کہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گستاخانہ باتیں اور اشلیل باتیں ذکر کر کے جو لوگ اپنے رعب و دبدبے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، یہ فطرت کے بھی خلاف ہے، ہر ملک کے قانون کے بھی خلاف ہے۔ قرآن اور حدیث میں بھی اس بات کی سخت سزا بیان کی گئی ہے کہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی آدمی غلط الفاظ کا استعمال کرے۔ لیکن ہم اور آپ کو اس بات کو یاد رکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بسانے کے بعد اپنے پیغام کو لے کر تقریباً 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے، اور ہر دور میں ہر امت نے اللہ رب العالمین کے ان نبی اور رسولوں کو جھٹلایا ہے، ان کا مذاق اڑایا ہے۔ قرآن حکیم نے اس بات کو مختلف انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 31 ہے۔ اور اس طرح ہم نے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا، اور آپ کا رب رہنمائی کرنے اور مدد دینے کو کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کی آیت میں صاف بیان فرمایا کہ جن کو اللہ رب العالمین کو ہدایت نہیں دینی تھی اور جو دشمن تھے اللہ اور اس کے رسول کے، وہ دشمن ہی رہے اور مختلف انداز میں رسولوں کی باتوں کا انکار کرتے رہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ان دشمنوں کے مقابلے میں مدد دینے کے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا
احد الذی یذکر آلہتکم وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس مذاق ہی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کی برائی بیان کرتا ہے، حالانکہ وہ کفار خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ والوں نے جو یہ الزام لگایا کہ یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کی برائی بیان کرتا ہے، حالانکہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ پورا کا پورا قرآن آپ پڑھ ڈالیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھ ڈالیں، ایسا آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کسی بھی دھرم کے کسی معبود کی برائی بیان کی گئی ہو، اور کسی بھی دھرم کے کسی بھی آستھا کے تعلق سے غلط الفاظ کا استعمال کیا گیا ہو۔ شریعت اسلامیہ میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر فرمایا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ رب العالمین نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے دھرم کے معبودوں کو گالی دے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب کوئی شخص کسی دھرم کے معبودوں کو جس کی پوجا کی جاتی ہے اس کو گالی دے گا، برا بھلا کہے گا، تو پلٹ کر وہ نادانی میں جاہل لوگ اپنے اصلی اللہ کو، اپنے اصلی خالق کو، اپنے اصلی پیدا کرنے والے کو نہ جاننے کی وجہ سے گالی دے لیں گے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے، ان کو علم نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ہی کو گالی دینے لگ جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی معبود کو، کسی بھی جس چیز کی پوجا کی جا رہی ہے اس کو غلط الفاظ سے اس کا ذکر نہ کرے۔ قرآن مجید میں جہاں ہم اور آپ دیکھیں گے کہ ان الفاظ کے باوجود دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے۔ قرآن مجید نے کھول کھول کر واضح انداز میں بیان فرمایا ہے کہ انسانوں، تمہارا کھلا دشمن، قیامت تک رہنے والا تمہارا دشمن یہ شیطان ہے، ابلیس ہے، لعین ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس دشمن کے تعلق سے اس کی کمزوریاں اور اس کے وار کرنے کے انداز اور اس کے بچاؤ کی تدبیریں تو بیان فرمائی ہیں، لیکن اس کو گالی دینا، اس کو برا بھلا کہنا، اس بات کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اتنے بڑے دشمن کے تعلق سے بالکل کھول کر واضح اپنا اسٹیٹمنٹ بیان فرمایا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن گالی دینا، برا بھلا کہنا، اس بات سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، کہیں پر نہیں ملے گا آپ کو۔ اب تیسری اہم بات کو سمجھیں، لیکن قرآن مجید نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے سچائی کو بیان کریں، دلیلوں کی روشنی میں، نصیحت کے انداز میں، پیار بھرے انداز میں ان کے ساتھ میں اس بات کو بیان فرمائیں کہ میرے بھائیو، جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو، جن چیزوں کے سامنے تم اپنا سر جھکاتے ہو، سجدہ کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، جن کے سامنے تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، غور کرو ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد، کیا حقیقت میں یہ تمہارے پیدا کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ یہ سوالیہ نشان قرآن مجید نے رکھے ہیں ایک انسان کو سمجھانے کے لیے، لیکن اسے توہین نہیں کہا جاتا،
اسے تردید نہیں کہا جاتا ہے، یہ توہین نہیں ہے۔ توہین یہ ہے کہ ہم غلط الفاظ استعمال کریں۔ اس بات کو صحیح انداز میں ہمیں سمجھنا ہوگا۔ بعض آج کل سوشل میڈیا پر مسلمان اس بات کا ذکر کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی کئی مرتبہ شرک کے بارے میں بولتے ہیں، ایک اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بولتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کے بارے میں بولتے ہیں، تو اس میں ہم دوسرے معبودوں کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں ہم، جبکہ میں ان بھائیوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم معبودوں کے بارے میں، جن کی پوجا کی جاتی ہے، ان کے بارے میں توہین آمیز الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں، ذلت بھرے الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ پیار بھرے انداز میں سوالیہ نشان رکھتے ہیں۔ جو کھا نہیں سکتے، جو پی نہیں سکتے، جو چل نہیں سکتے، جو حرکت نہیں کر سکتے، اے میرے بھائیو، کیا یہ تمہیں روزی دیں گے؟ کیا یہ تمہیں کھلائیں گے؟ کیا یہ تمہاری بگڑی بنائیں گے؟ اس انداز میں قرآن مجید نے سوالیہ نشان رکھے ہیں۔ انسان کو سمجھنے کے لیے دنیا کے اندر پائے جانے والے تمام معبودوں کی، ان کی اصلی حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان فرمایا ہے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور سمجھنے کے بعد میں اللہ رب العالمین کو گالی نہ دیں، اس کے رسول کی توہین نہ کریں، اس کے رسول کے تعلق سے غلط الفاظ کا استعمال نہ کریں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں سے مذاق کیا جا چکا ہے، اور پھر ان مذاق کرنے والوں کو ان مذاقیہ الفاظ نے ہی گھیر لیا ہے۔ دنیا کی تاریخ اس بات کے لیے گواہ ہے۔ کسی بھی ایسے اہانت آمیز الفاظ کا استعمال کرنے والے اور غلط الفاظ کا استعمال کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کے لیے دنیا کی تاریخ نے اسے کبھی نہیں بخشا ہے۔ ایسے لوگوں کو کبھی سکون کی زندگی نصیب نہیں ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول کی عزت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ یہ تمہارے درمیان میں نبی اور رسول موجود ہیں، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولو۔ اگر تم نے اپنی آوازیں بلند کی تو تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، اور تمہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہو پائے گا کہ کب تم نے اپنی نیکیوں کو تباہ و برباد کر لیا ہے، ضائع کر لیا ہے، ختم کر لیا ہے۔ اس لیے ہمارے مسلمان بھائیوں کو خصوصی طور پر اس بات کی جانب دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اہانت آمیز الفاظ الگ ہوتے ہیں، لیکن کسی تعلق سے اسہمتی کا اظہار کرنا یہ الگ بات ہے۔ وروध کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک کا، ہمارے بھارت کے سنویدھان کا پہلا پنہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم دوسرے کی جو آستھا ہے اس کے تعلق سے اسہمتی کا اظہار کر سکتے ہیں، اور جس پر ہماری آستھا ہے اس کا ہم کھل کر اظہار کر سکتے ہیں، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ اور پیر سے، اپنے کاریہ، اپنے عمل سے عمل کر کر اس بات کا اظہار کریں ہم۔ یہ ہمارے سنویدھان نے ہمیں کھلی طور پر اجازت دی ہے، لیکن وروध کرنے کی اجازت نہ سنویدھان دیتا ہے، نہ قرآن مجید نے اجازت دی ہے، اور نہ شریعت اسلامیہ میں اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی آدمی اٹھے اور کسی بھی آستھا کے تعلق سے اپنے غلط الفاظ کا استعمال کرے اور وروध درج کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو وروध اور اسہمتی کے الفاظ میں ہمیں فرق کرنے کی گنجائش ہے، اور اس بات کے لیے ہمیں ہمیشہ آزادی ہے۔ ہم کسی کے تعلق سے غلط بیان نہیں کریں گے، لیکن سچائی بیان کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کتابوں کو کھول کھول کر، جن کتابوں پر آستھا رکھی ہوئی ہے،
جن کتابوں پر دھرم کی بنیادیں رکھی ہوئی ہیں ان کتابوں کے حوالے سے ہم بہت ہی سلجھے اور صاف الفاظ میں، بہت ہی نصیحت والے الفاظ میں لوگوں کے سامنے نصیحتیں بیان کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے کوئی آواز دیتا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس بات سے بھی سختی سے منع کر دیا گیا کہ یہ بھی گستاخی کے دائرے میں آتا ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کمروں کے پیچھے سے اگر کسی نے آواز دی تو یہ جان لو کہ یہ بھی گستاخی کے اندر ہے۔ لا یعقلون، یہ ناسمجھی ہے، یہ بے عقلی ہو جائے گی۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 ہے، اور جو اس سے پہلے پڑھی تھی میں نے وہ آیت نمبر 2 تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید نے یہ اعلان کیا کہ دنیا والے اس بات کو جان لیں کہ اپنی زندگی کے اندر اپنے آخری فیصلے پر جس کا فیصلہ رکھنا ہے، اپنی زندگی میں کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے تو سب سے آخری فیصلہ جس کا ماننا ہے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہم اور آپ کا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم اپنے فیصلوں کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتھن اور فرمان پر آخری طور پر ٹیک دیں، ہمارے فیصلے وہاں ہوں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، تو پھر ہم جان لیں کہ ہمارا ایمان صحیح ہے۔ لیکن اگر ہمارا ایمان اس بات کے لیے گوارا نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے مطابق فیصلہ کریں، اور ہم نہ کر رہے ہیں آج، جیسا کہ آج دیکھا جا رہا ہے کہ فیصلے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے مخالف جا رہے ہیں، تو جان لے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑے تمہارے فیصلے کے مطابق نہ بنا لیں۔ جب تمہارا فیصلہ آ جائے اپنی تمام رائے ان کی دھری کی دھری رہ جائیں، اور وہ تمہاری خوشی کے لیے اور تمہارے دین کو دنیا کی زمین پر نافذ کرنے کے لیے اس بات پر راضی ہو جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہے وہی ہمارا فیصلہ ہے۔ ایک مسلمان اور ایک مومن کی یہ پہچان بیان کی گئی ہے کہ وہ کسی سے جب محبت کرتا ہے تو اس کی آخری بنیاد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ سے، اپنے والدین سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے والا نہ بن جائے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے اس بات کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ حدیث پاک میں والدین کا ذکر ہوا، تمام انسانوں کا ذکر ہوا، مگر قرآن مجید نے اللہ رب العالمین نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں جب اس بات کا ذکر فرمایا تو بیان فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ تو ان لوگوں کا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تو دیکھے گا ان لوگوں کو، تو نہیں پائے گا ان لوگوں کو محبت کرتے ہوئے کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ یہ بات صاف انداز میں بیان فرما دی گئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو تو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے نہیں پائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور وہ مخالفت کرنے والے چاہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، یہ مخالفت کرنے والے، او ابناءہم، چاہے ان کے خاص بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، یہ مخالفت کرنے والے، چاہے او اخوانہم، چاہے ان کے خاص بھائی ہی کیوں نہ ہوں، یہ مخالفت کرنے والے، او عشیرتہم، چاہے ان کے خاندان، کنبے اور قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں، مگر ان لوگوں سے مومن شخص محبت نہیں کرتا ہے،
کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کو اپنے لیے عزیز سمجھ لیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی صاف آیتیں ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت سب سے زیادہ کرنی ہے اگر اپنے ایمان کو باقی رکھنا ہے، اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهینا، بے شک جو تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا، رسوائی کا عذاب تیار کر رکھا ہے کل روز قیامت۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار اس بات کا ارشاد فرمایا الم یعلموا انه من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدین فیہا ذلک الخزی العظیم، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں کل روز قیامت ان لوگوں کو جہنم کے اندر دھکیلا جائے گا، ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ قرآن مجید کے علاوہ حدیث پاک کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں من سب نبیا من الانبیاء فاقتلوہ، جس شخص نے نبیوں کو گالی دینے کی کوشش کی دنیا کے اندر اس کی سزا سوائے قتل کے اور کوئی نہیں ہے، اس شخص کو فوری طور پر قتل کر دیا جائے، یہی اس کی سزا ہے جس نے کسی بھی نبی کو گالی دی۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالی دینے کی کوشش کرے تو دنیا اور آخرت میں اسے سخت ترین عذاب کے ساتھ ساتھ اسے دنیا کے اندر قتل کی سزا دینی چاہیے۔ اس بات کے لیے اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، اگر بھارت کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، مغلوں یا مغلوں سے پہلے کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ گستاخان رسول کو ہمیشہ قوم کے لوگوں نے قتل کی سزائیں سنائی ہیں۔ اس بات کو اٹھا کر دیکھیں، تاریخ ذکر کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ آپ کے چچا ابو لہب اس وقت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ لوگوں جان لو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ تم کسی کو نہ پوجو، اسی کے سامنے جھکو، اسی سے مدد مانگو، اسی کو اپنا روزی دینے والا، بگڑی بنانے والا سمجھو، اسی سے دعائیں مانگو اور اسی سے توبہ اور استغفار کرو۔ جب اس بات کا اعلان صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو جمع کر کے یہ دو ٹوک الفاظ میں بیان کیا تو آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کی گستاخی کی اور برے بھلے الفاظ استعمال کیے اور ارشاد کیا، یعنی اپنی زبان سے یہ گندے الفاظ استعمال کیے تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، تو برباد ہو جائے محمد، نعوذ باللہ، تو نے ہمیں یہ سنانے کے لیے ہی جمع کیا تھا۔ یہ بات اس سے پہلے کہ وقت کے مسلمان کچھ آواز اٹھاتے، اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولتے، اپنا فرمان جاری کرتے، اللہ رب العالمین کو یہ گستاخانہ کلمات بالکل بھی گوارا نہ ہوئے۔ قرآن مجید میں فوری طور پر ایک آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا رب العالمین نے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں، خاک آلود ہو چکا ہے، یہ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال جو کچھ اس نے کمایا ہے، چاہے وہ مال روپیہ پیسہ کی شکل میں ہو یا پھر وہ اولاد کی شکل میں ہو، اسے کچھ کام نہ آئے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب یہ آگ کی لپٹوں کے درمیان میں داخل کر دیا جائے گا، اور اس کی وہ عورت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے، ان قریب وہ کانٹوں کے گٹھر کی رسی کے درمیان میں ہی اپنا فندہ بنا کر ختم ہو جائے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں یہ رسی لٹک کر اس کی موت کا ذریعہ بن جائے گی۔ دنیا والوں نے دیکھا کہ ابو لہب دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوا اور رب العالمین نے اس کو موت نہیں دی جب تک کہ اس کے جسم کے انگ انگ سے بدبودار پسینہ نہیں نکلنے لگ گیا، پیپ نکلتا تھا اس کے درمیان سے، گھر کے اندر وہ پڑا رہا، موت نہیں دی رب العالمین نے اسے، ذلیل کیا، رسوا کیا، یہاں تک کہ ان کے بچوں نے اسے گھر سے باہر نکال کر باہر پھینک دیا۔ اور جب
شہر کے باہر اسے ڈالا گیا۔ وہاں سے جو لوگ نکلا کرتے تھے ان لوگوں کو اور شہر کے اور لوگوں کو یہ بدبو بہت زیادہ پریشان کرنے لگی۔ پھر غلاموں کو چند لوگوں کو بلا کر لکڑی کے سہارے سے ایک گڑھا کھود کر اس میں دھکیل کر اسے دفن کر دیا گیا، جو اس وقت کا رواج تھا۔ اس انداز میں آپ دیکھیں کہ گستاخان رسول کو کس انداز میں اللہ رب العالمین نے ذلت اور رسوائی اس دنیا میں بھی ان کا مقدر بنائی، اور آخرت میں تو ان کے لیے سخت عذاب جہنم کی شکل میں تیار کر رکھا ہے۔ یہ المستدرک للحاکم کے اندر 5403 نمبر پر یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں قرآن مجید اور حدیث پاک کو پڑھ کر، اسی ابو لہب کا ایک لڑکا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار گستاخیاں کیا کرتا تھا، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سخت الفاظ بولے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار الفاظ سن کر برداشت نہیں کر پائے۔ آپ نے اپنی زبان سے عام طور پہ آپ بد دعا نہیں دیا کرتے تھے، ظلم کو سہا کرتے تھے، آپ نے یہی سبق دیا ہے، لیکن جب پانی حد سے گزر جائے تو ڈیفنس کا بھی اسلام نے حکم دیا ہے۔ ظلم کو ایک حد تک صبر کی شکل میں سہنے کا حکم دیا ہے، سمجھانے کا حکم دیا ہے، لڑائی سے بچنے کا حکم دیا ہے، لیکن جب آخر کار جب بالکل آخری حد ہو جائے، پانی سر سے اونچا ہو جائے، لوگوں کا یہ مذاق اڑانا ہی ان کا غرور اور گھمنڈ اور ان کے مشہور ہونے کا انداز بن جائے، اور ہر لفظ پر وہ گالی گلوچ پر اتر آئیں، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ بیان فرمایا کہ جب بہت زیادہ گالیاں دی عتبہ نے، جو ابو لہب کا یہ لڑکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیے آسمان کی جانب اور کہا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، مولا کریم زمین پر تیرے بہت سارے کتے موجود ہیں، ان میں سے ایک کتے کو اس شخص کے اوپر چھوڑ دے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اس شخص کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ یہ گھر پر آیا اور کہا اس نے اپنے والد محترم سے، جو اپنے لیے تو اس کا محترم تھا یعنی ابو لہب، لیکن اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ بالکل ذلیل و رسوا شخص تھا، وہ کافر تھا اور وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جب ابو لہب نے سنا تو کہا بیٹا، اس شخص نے جب بھی ہاتھ اٹھائے ہیں آسمان کی جانب تو وہ پورے ہو گئے ہیں، اس لیے اپنی حفاظت کرنا۔ اور تھوڑے ہی دن کے بعد سیریا کی جانب جب ایک تجارتی قافلہ گیا تو اپنے تجارتی قافلے کو جمع کر کے ابو لہب نے یہ بات کہی کہ میری قوم کے لوگوں، تمہارے اوپر میرے بہت سارے احسان ہیں، میں نے بہت ساری تمہاری خدمتیں کی ہیں، آج تمہارے سامنے میں ایک فریاد رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سفر میں جب تم آرام کرو تو اپنا سارا سامان جمع کر کے میرے اس لڑکے کو اس سامان کے اوپر سلانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی موت وہاں پر منڈلا رہی ہو اور اس کی موت آ جائے، کیونکہ اس کی زبان اس کے دماغ میں یہ بات گھوم رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا دے دی ہے۔ اور ہوا یہی سیریا کے اندر، جب ایک چرچ کے درمیان میں، چرچ کے پاس میں جب یہ سونے لگے رات گزارنے کے لیے، سارا سامان جمع کیا گیا اور اس کے اوپر عتبہ کو سلایا گیا۔ رات میں اللہ رب العالمین کا ایک شیر وہاں سے گزرتا ہے، اس نے تمام لوگوں کو سونگا، اور سونگنے کے بعد میں دیکھا کہ میری ان میں سے کوئی بھی خوراک نہیں ہے۔ آخر پھر اس نے اس اوپر والے شخص کی جانب چھلانگ لگائی اور اسے سونگ کر دیکھا اور اسے چیر پاڑ کر کھا گیا۔ تاریخ کی یہ کتابوں میں یہ واقعہ بالکل سنہرے الفاظ میں موجود ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں سورۃ النجم کے اندر، اور ابن عساکر نے اور صحیح الحاکم کے اندر امام ذہبی نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ ابو جہل کا واقعہ بھی ہم نے بارہا سنا ہے، یہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا شخص تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اعلی الاعلان کہنے لگا کہ مکہ والو، تم مر گئے ہو، تمہارے خانہ کعبہ کے درمیان میں جہاں تمہارے معبود رکھے ہوئے ہیں، یہاں پر یہ شخص سجدہ کرتا ہے اور تم اسے سزا نہیں دیتے، مار نہیں دیتے اسے، اور کہا کہ تم لوگوں کے اندر یہ ہمت نہیں ہے تو کل میں اس شخص کو جب یہ سجدے میں جائے گا تو اسے ختم کر دوں گا۔ چنانچہ ابو جہل نے یہ کوشش کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ کو ختم کرنے کے لیے یہ آگے بڑھا، لیکن لوگوں نے دیکھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے کے بعد میں یہ اپنے ہاتھوں سے ایسے برے طریقے سے واپس بھاگا اپنی ایڑیوں کے بل۔ لوگوں نے سوال کیا کہ ابو جہل کیا معاملہ ہے، تم تو مارنے کے لیے گئے تھے۔ جواب دیتے ہیں کہ اس کے اور میرے درمیان میں کھائی نظر آ رہی ہے، مجھے پرے نظر آ رہی ہیں، اور مجھے ایسی مخلوق نظر آئی جو میں نے نہیں دیکھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری موت کا خطرہ ہے۔ اور جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ یہ واقعہ اور یہ منظر کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتوں کو نازل کیا تھا، اگر یہ ایک قدم بھی آگے بڑھا تھا تو دنیا والے دیکھتے کہ کسی انسان کی بوٹیوں کو کس طریقے سے الگ کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے نوچ کر کھایا جاتا ہے۔ دنیا والے اس واقعے کو عبرت کی شکل سے دیکھتے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ ایسے واقعات آپ کو اور بھی مل جائیں گے۔ سرداران قریش کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر ہنسا کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور ایک دن اس مذاق کی انتہا ہوئی، لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے اور فلاں اونٹ کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی ہے جو اسے لائے اٹھا کر اور سجدے کی حالت میں اس کے اوپر ڈال دے تاکہ ہم اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچا سکیں۔ ان کافروں نے یہ معاملہ کیا اور ایک شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں گیا اور اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سجدے کی حالت میں ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا نہیں سکے۔ اتنے میں کافی دیر کے بعد میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی بیٹی ہیں، یا آپ کے قریب آتی ہیں، اس اوجڑی کو ہٹاتی ہیں ایک شخص کی مدد سے، اور آپ اٹھتے ہیں، آپ بولتے نہیں ہیں، اپنی نماز کو نہیں توڑتے ہیں، اپنی نماز مکمل کرتے ہیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد میں آپ عادت کے مخالف اپنی آواز اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کرتے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، ثم سما، پھر آپ نے نام لیا اللہم علیک بعمر بن ہشام وعتبۃ بن ربیعہ وشیبۃ بن ربیعہ وولید بن عتبہ وامیۃ بن خلف عقبۃ بن ابی معید وعمارۃ بن ولید۔ ان کافروں کا نام جو ہنس رہے تھے اور مذاق کر رہے تھے، ان کا نام لیا اور ان کا چہرہ پھیکا پڑ گیا جیسے ہی سنا، اور اللہ رب العالمین نے بہت جلد ان تمام کو جنگ بدر کے اندر برے طریقے سے ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ وہ تمام کے تمام لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے گستاخی کی سزا اسی زمین پر دی ہے۔ لہذا زمین والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی بھی اللہ کے بہت سارے شیر اور کتے موجود ہیں، وہ ابھی بھی جب چاہے گا وہ حکم کر دے گا اور تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ لہذا اس زمین کے بنانے والے کے جو عظیم محبوب ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی گستاخی سے باز آنا چاہیے۔ کعب بن اشرف کا واقعہ بھی دنیا کے سامنے موجود ہے کہ کس طریقے سے یہ یہودی شخص تھا جو مدینے کے اندر رہا کرتا تھا، اور کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی بیویوں کو گالی دیا کرتا تھا، اور کس طریقے سے بری موت یہ شخص مارا گیا۔ ابو رافع بھی اسی انداز کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، اور محل کے درمیان میں اس کی بری طریقے سے موت آئی اور لوگوں نے دیکھا کہ اس کو عبرت نشان بنا دیا گیا۔ وقت کا بہت بڑا بادشاہ کیسر و کسریٰ کی گستاخی بھی لوگوں نے دیکھی کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑا، اپنے پیر کے نیچے رون دیا، اور حدیث پاک میں صحیح بخاری میں 4424 نمبر پر حدیث موجود ہے کہ اس شخص کو اسی کے بیٹوں نے اسی رات میں قتل کر دیا۔ گستاخی جب کی تو رب العالمین نے کبھی ان کے گھروں سے اور کبھی ان کے گھروں سے باہر سے آوازیں بلند کی، ایسے راستے اور اسباب پیدا کیے کہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور جو بھی قانونی دائرے میں جو بھی پرکریا بن سکتی ہے ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخیں
گستاخی کرنے والے لوگوں کے خلاف وہ کارروائی کریں، لیکن ہم ابتر بھاشا کا استعمال نہ کریں، غلط الفاظ، غلط نعرے بازی نہ کریں، ہم ایسے ہجوم نہ نکالیں جو لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں یا ملک کی یا شہر کی فضا کو جو خراب کر دیں۔ ایسے جلوس ہم ہرگز نہ نکالیں، بلکہ شانتی کے ساتھ میں قانونی کارروائی کریں، اور قانونی کارروائی جب ہوگی تو اللہ رب العالمین ہماری طاقت سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، وہ ہنسی اور مذاق اڑانے والوں کے لیے اکیلا کافی ہے۔ لہذا ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، استدعا کریں اور فریاد کریں رب العالمین سے کہ مولا کریم ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ ہیں ان کو ہم عبرتناک سزا دے سکیں، ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ مولا کریم جتنی ہم طاقت رکھتے ہیں اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی قلم سے، اتنی ہم اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ مولا کریم ہمیں اور مزید کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں مزید ہمت اور ہمیں ایکتا کے ساتھ میں، اتحاد کے ساتھ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخی کر رہے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانے کی توفیق اور طاقت اور ہمت نصیب فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کے بعد میں اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے، قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کے تعلق سے پمفلیٹ اور کتابیں تقسیم کرنے اور ان کو پڑھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں دین و ایمان پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جو معصوم لوگوں کو غدار بنا کر جیلوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے، مولا کریم تو ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین جو ظلم و زیادتی کا جو بازار گرم کیا جا رہا ہے اور معصوم لوگوں کو جیلوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے، الہ العالمین تو اپنی غیبی مدد نازل فرما۔ الہ العالمین ان تمام لوگوں کی مدد فرما جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے تعلق سے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث پر چلنے کے ساتھ ساتھ، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمیں اپنے پاس بلا تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کلمات ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔